ایجپٹ دنیا کی پہلی بڑی سپر پاور فرعون کی سٹی. اسی ایجپٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ تم مسلمان ضرور ایک دن ایجپٹ کو فتح کرو گے، لیکن یاد رکھنا جب تم ایجپٹ کو فتح کرو تو وہاں کے عام لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں. ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے عمر بن خطاب کی لیڈرشپ میں رومن اور پرشین امپائر کو ہرا کر ان سے یہ سارے علاقے فتح کر لیے. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے یہ سارے علاقے فتح کیے، اچانک یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا. ان نئے علاقوں میں ایک بہت ہی خطرناک بیماری طاعون ہر طرف پھیل گئی، جس سے مسلمانوں کی سپیڈ تو ختم ہو ہی گئی، لیکن اس بیماری سے مسلمانوں کے سارے بڑے جنرلز شہید ہو گئے. اور نئے جنرلز کو چانس ملا کہ وہ آگے آ کر مسلمانوں کو لیڈ کر سکے. تو اب ان بڑے جنرلز کے شہید ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے ان علاقوں میں نئے جنرلز لگائے اور یہاں پر مسلمانوں کا آرمی چیف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. عمر بن عاص کے آرمی چیف بننے کے بعد آہستہ آہستہ یہ بیماری ختم ہو گئی. اور جب حضرت عمر کو مدینہ میں اس کا پتہ چلا تو وہ خود حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کی فوج کی طرف گئے. لیکن آف کورس جانے سے پہلے انہوں نے مدینہ اور پورے عرب کا کنٹرول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. مطلب آف کورس اگر حضرت عمر کو اس سفر میں کچھ ہو جاتا تو آٹومیٹکلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امپائر کے نئے خلیفہ بن جاتے. جیسے ہی حضرت عمر سیریا پہنچے، وہاں ان کی ملاقات نئے آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی اور انہوں نے خلیفہ عمر کے سامنے ایک نیا زبردست پلان رکھا کہ اب ہمیں رکنے کے بجائے ایک نئی دنیا کی طرف جانا چاہیے، ایجپٹ. اور وہی ایجپٹ ہی کیوں، مسلمان تو رومن امپائر کے کیپٹل کی طرف بھی جا سکتے تھے، کیونکہ ایجپٹ کوئی عام علاقہ نہیں تھا اور پچھلے ہزاروں سال سے ایجپٹ دنیا کے سب سے رچ علاقوں میں سے ایک تھا، جس کی طاقت کو قرآن میں بھی بار بار ایکسپلین کیا گیا ہے. لیکن آخر ایجپٹ اتنا پاورفل بنا کیسے؟